کروں گا، گھر بنانا شروع کر دوں، کمرے اس کے اوپر بنانا شروع کر دوں اور شفیع شفع کا دعویٰ کر لے تو میرے کمرے میرا نقصان ہوگا۔ اس ڈر سے شفیع جو مشتری ہوتا ہے وہ اس مبیع میں تصرف کرنے سے ڈرتا ہے، یا بائع کو بھی ڈر ہوتا ہے، بائع کو بھی نقصان لاحق ہوتا ہے کہ اگر میں یہ بیچوں یہ فلانا شفیع یہ دعویٰ کرے گا، تو جب لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ بھئی یہ زمین ہے اس کے قریب تو فلاں کا گھر ہے، تو لوگ بھی اس کو خریدنے کے لیے جرأت نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ فلانے کے پلاٹ کے قریب یہ پلاٹ ہے یا فلانے کے گھر کے قریب یہ گھر ہے، تو اس کا زیادہ حقدار وہ ہے، لہذا وہ اس کے لیے ڈائریکٹ اور براہ راست نہیں آتے، خریدنے کی جرأت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بائع کو نقصان ہے کہ اس کا مال نکلتا نہیں ہے، اس کا پلاٹ پڑا رہتا ہے، اس کا گھر فروخت نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس پر شفیع کا حق موجود ہے، تو لوگ اس کو خریدتے نہیں، جس سے بائع کو نقصان ہوتا ہے۔ لہذا جب شفیع کو علم ہو جائے اور خاموش ہو تو اس کی یہ خاموشی یہ اس کے حق شفع کے لیے چھوڑنے کا بیان بن جائے گا۔ اسی طرح مولا اگر اپنے غلام کو بازار میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش ہو جائے تو مولا کی یہ خاموشی اس غلام کے لیے معزون فی التجارت ہونے کا بیان بن جائے گا، کہ گویا مولا نے اس کو تجارت کی اجازت دے دی، لہذا اگر اب خرید و فروخت کرتے ہوئے اس پر کوئی نقصان ہو یا اس پر کوئی قرضہ ہو تو اس کا ذمہ دار مولا ہوگا، غلام نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہاں لوگوں کو اگر مولا کی یہ خاموشی بیان نہ بنے اس کے معزون فی التجارت ہونے کی، تو پھر سے لوگوں کو نقصان ہوگا، لوگوں کو دھوکہ ہوگا، اس لیے کہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ مولا نے اس کو دیکھ رہا ہے، مولا نے دیکھ چکا ہے اس کو کہ یہ خرید و فروخت کر رہا ہے، پھر بھی مولا خاموش ہے، تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ معزون فی التجارہ ہے، لوگ کھل کر اس کے ساتھ تجارت کریں گے، لین دین کریں گے، جس سے اس پر قرضہ بھی آئے گا، نقصان بھی ہوگا، تو پھر ظاہر بات ہے پتہ چلے کہ نہیں مولا نے تو اس کی اجازت دی نہیں ہے، اس سے لوگوں کا نقصان ہوگا، لوگوں کو دھوکہ ہوگا، تو لوگوں سے اس دھوکے کو دور کرنے کی وجہ سے مولا کی یہ خاموشی اس کی رضامندی شمار ہوگی، اور یہ کہا جائے گا کہ مولا اس کے معزون فی التجارت ہونے پر راضی ہے، معزون فی التجارت ہونے پر راضی ہے۔ البتہ اس میں امام شافعی رحمہ اللہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، اور امام ظفر رحمہ اللہ اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، مولا کی خاموشی رضامندی کی دلیل نہیں، اس کے معزون فی التجارت ہونے کے لیے بیان نہیں بنے گا، اس لیے کہ مولا کی خاموشی جیسے رضامندی کی وجہ سے ہوتی ہے ایسے ہی غضب کی اور غصے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ مولا اگر اپنے غلام کو بازار میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھے تو جیسے یہ رضامندی کی دلیل ہے، اس کے غضب اور غصے کی بھی دلیل ہے۔ بعض اوقات غصے کی وجہ سے بھی کچھ نہیں کہتا اور خاموش ہو جاتا ہے، کس بیوقوف کو دیکھو، کسی نے کچھ کہا بھی نہیں، اس کو اجازت دی نہیں اور یہ خرید و فروخت کرتا ہے، تو غصے اور غضب کی وجہ سے بھی خاموش۔ تو امام ظفر رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ یہ حضرات فرماتے ہیں جب یہ کلام یہ آپ کی مولا کی خاموشی یہ احتمال رکھتی ہے رضامندی کی بھی، اور اس میں احتمال ہے غیظ اور غضب کی بھی کہ غصے کی وجہ سے خاموش ہو، تو اس کلام میں احتمال، یہ خاموشی میں احتمال آ گیا، یہ سکوت محتمل ہو گیا، یہ سکوت محتمل ہو گیا، رضامندی کے بھی احتمال رکھنے والا ہے اور غصے اور غضب کا بھی احتمال رکھنے والا ہے، اور شے محتمل وہ حجت نہیں ہوتی، شے محتمل حجت نہیں بنتی، اس لیے اس کی یہ خاموشی یہ جو حجت اور بیان نہیں بنے گی اس کے معزون فی التجارت ہونے کی۔ احناف کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی یہ خاموشی اور یہ رضامندی کی دلیل بن جائے گی، اس لیے کہ اگر عرف اور عادت یہ مرجح ہوتی ہے، عرف میں اور عادت میں جب مولا اس طور پر غلام کو دیکھتا ہے خرید و فروخت کرتے ہوئے، تو عرف اور عادت میں مولا کی خاموشی یہ اس کی رضامندی کی دلیل ہوتی ہے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے عرف عادت میں کہ اگر وہ اس پر راضی نہ ہو، غصہ ہو، تو اس کی پٹائی کرتا ہے، اس کو منع کرتا ہے، خاموشی اختیار نہیں کرتا۔
لہذا جب عرف مرجح ہے اور عرف و عادت میں اسی طرح کیا جاتا ہے کہ ان کو منع کیا جاتا ہے، ان کی پٹائی کی جاتی ہے، اس لیے یہ عرف کی وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ یہ رضامندی کی دلیل ہے، اور یہ اس کے مولا کی رضامند خاموشی یہ اس کے لیے معزوم فی تجارت ہونے کے لیے بیان بن جائے گا، تاکہ لوگوں سے دھوکہ اور غرور دور ہو۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ جو کلام کے کثرت کلام یا طول عبارت کے ضرورت کی وجہ سے ثابت ہو، کثرت کلام یا طول عبارت کی ضرورت کی وجہ سے ثابت ہو، تو اس کی وجہ سے بھی جو بیان ثابت ہوتا ہے وہ بیان ضرورت ہے، بیان کیا نہیں جاتا، خاموشی ہے، لیکن وہ خاموشی ہی وہ بیان بن جاتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے علماء نے فرمایا، علماء احناف نے، ان معاملات میں جو ذمے میں واجب ہوتی ہے اور جو کیلی اور وزنی اشیاء میں سے ہو، جو کیلی اور وزنی اشیاء میں سے ہو اور ذمے میں واجب ہو، ان معاملات میں ہمارے علماء نے فرمایا کہ اگر معطوف علیہ کے تمیز کو ذکر نہ کیا جائے اور متکلم مقر اقرار کرنے والا یا بائع یا مشتری یہ کہے کہ لہو علیہ مئۃ و درہم، لہو علیہ مئۃ و درہم، یا یہ کہے لہو علیہ مئۃ و قفیز، مئۃ و درہم، وہ عاطفہ درمیان میں لے آئے، تو وہ عاطفہ سے مئۃ سے پہلے معطوف علیہ ہے، مئۃ 100 ہے، کیا چیز 100 ہے؟ اس کے میرے ذمے 100 ہے، کیا چیز 100 ہے؟ آگے وہ کے بعد معطوف ہے درہم، تو یہ عطف قرینہ ہے، یہ عطف قرینہ ہے اس بات کا کہ وہاں جو مئۃ کی تمیز ہے وہ بھی درہم ہے، وہ بھی کیا ہے؟ درہم ہے۔ لہذا یہ مطلب ہو جائے گا لہو علیہ مئۃ درہم و درہم، لہو علیہ مئۃ قفیز و قفیز۔ لہذا یہاں چونکہ طول عبارت سے بچنے کے لیے اور کثرت کلام، جن چیزوں میں معاملات بکثرت ہوتے تھے اور عبارتیں لمبی ہوتی تھی، تو اس وجہ سے تاجروں میں یہ بات رائج تھی کہ تاجر تمیز کو ذکر نہیں کرتے اور عطف کو اس پر قرینہ بناتے ہیں، اور یہ عطف بیان بن جاتا ہے کہ یہاں معطوف علیہ میں جو تمیز ہے یہ وہی درہم ہے یا یہ وہی قفیز ہے، معطوف اس کے لیے بیان، وہ معطوف اس کے لیے قرینہ اور بیان بن جاتا ہے۔ لہذا یہ بھی ضرورتاً ثابت ہے، اس لیے کہ اس میں ضرورت ہے، لوگوں کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لوگوں کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ جا کے دیکھ لو، چھوٹی سی دکان میں جاؤ، چھوٹی دکان میں جہاں اشیاء سینکڑوں میں ملتی ہے، بات ہزاروں کی نہیں، سینکڑوں 100 میں چلتی ہے، ہزاروں میں چلتی ہے، تو وہاں بھی پوری قیمت نہیں بتاتے، کہتے ہیں یہ 8 کا ہے، یہ 9 کا مل جائے گا، 900 کا، یا جہاں چیز سودا بڑا ہوتا ہے تو وہاں بات ہزاروں میں ہوتی ہے، تو وہ پھر ہزاروں کی تعداد ہر جگہ ہر کے ساتھ ذکر نہیں کرتے، ایک کے ساتھ اگر ذکر کر لے کہ یہ 25,000 کا ہے، تو پھر دوسرے کے ساتھ یہ 8,000 کا موبائل ہے، یہ 10,000 کا ہے، وہ 5,000 کا ہے، یہ 30 کا ہے، تو وہاں اس کے بعد پھر ذکر نہیں کیا جاتا کہ 30,000 ہے یا 300 ہے، کیا چیز ہے، 30 کیا مراد ہے، وہ ذکر نہیں کرتے، لیکن لوگ خود ہی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے۔ اس سے بڑے مارکیٹ میں جائیں، گاڑیوں کی مارکیٹ میں جائیں، تو وہاں بات لاکھوں کی ہوتی ہے، یہ 15 کا ہے، یہ 20 کا ہے، یہ 25 کا ہے، تو 1000 نہ سمجھنا، بلکہ وہ لاکھوں کی بات ہوتی ہے۔ پھر جب کسی بڑے سوسائٹی میں جائے، B17 ہو یا D17 ہو یا کوئی اور اسلام آباد کا علاقہ ہو، وہاں جائے آدمی تو وہاں بات کروڑوں میں ہوتی ہے، یہ بنگلہ، یہ گھر پلاٹ کتنے کا ہے، کہتے 8 کا ہے، تو لاکھ نہ سمجھنا، 8 کروڑ ہوتے ہیں۔
تو وہاں اس چیزوں کو ایک مرتبہ ذکر کر دیا جائے یا قیمت معروف ہو، لین دین بکثرت ہو، تو پھر وہاں دوسری چیز ذکر نہیں کی جاتی، خود بخود اس 8 سے 9 سے 5 سے خود بخود مفہوم ہوتا ہے کہ یہاں کروڑ ہے، یہاں لاکھ ہے، یہاں 100 کی ہے۔ اب اگر سبزی کی دکان پر جائے، آلو کتنے کا ہے، وہ کہے گا 80 کا، تو 80,000 سمجھیں گے اس لیے کہ ہر شے کے مناسب اس کا تکلم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی تاجروں کے عرف و رواج میں کثرت کلام، طول عبارت سے کی ضرورت کی وجہ سے وہ معطوف علیہ کی تمیز کو حذف کرتے، معطوف پر اس پر قرینہ بناتے، معطوف پر اس کو کیا بناتے، قرینہ بناتے، کثرت کلام سے بچنے کی وجہ سے یا طول عبارت سے بچنے کی وجہ سے۔ اس لیے یہاں جو تمیز ہوگی معطوف علیہ کی، اس سے بھی وہی مراد ہوگی جو معطوف میں ذکر ہے، ضرورتاً۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ عطف اس کے تمیز کے لیے بیان نہیں بنے گا، اور مئہ مجہول ہے، لہو علیہ مئۃ و درہم، تو درہم تو معلوم ہے کہ ایک ہے، لیکن مئہ کیا ہے، یہ مئہ مجہول ہے، اور جب مجہول ہے، مبہم ہے، تو اس کے لیے مجمل اور بیان کی طرف، مبین اور متکلم کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ مئہ کو واضح کرو، مئہ سے آپ کی مراد کیا ہے۔ جب تک بیان نہ کرے گا تو مئہ مجہول رہے گا، اس کے ذمہ میں کچھ واجب نہیں ہوگا۔ ایک درہم معلوم ہے، مئۃ و قفیز، تو قفیز معلوم ہے لیکن مئہ کے مبہم ہے، مجمل ہے، اس کے لیے متکلم اور مجمل کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ اس کی تفسیر کرو کہ اس سے آپ کی کیا مراد ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مئہ مبہم ہے، اس سے 100 درہم نہیں ہوں گے، 100 قفیز نہیں ہوں گے۔ ایسا ہی نہیں ہوں گے جیسے کہ کوئی آدمی کہے لہو علیہ مئۃ و ثوب، اس کے میرے ذمہ 100 ہے اور ایک کپڑا ہے۔ اس مثال میں بالاتفاق ہمارے نزدیک بھی ثوب معلوم ہے لیکن مئہ سے کیا مراد ہے، مبہم ہے، رجوع کیا جائے گا متکلم کی طرف کہ اس مئہ کی وضاحت کر لو کہ مئہ سے آپ کی کیا مراد ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ ان دونوں کو، کیلی اور وزنی اشیاء کو قیاس کرتے ہیں ثوب پر، اس مثال پر قیاس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جیسے ان میں بالاتفاق مئہ مبہم ہے، تو پہلی دو مثالوں میں جو کیلی اور وزنی اشیاء میں ہے ان میں بھی مئہ کیا ہوگی، مبہم ہوگی، رجوع کیا جائے گا متکلم کی طرف۔ احناف کہتے ہیں کہ نہیں، معطوف علیہ کو حذف کیا جاتا ہے، یہ متعارف ہے، کثرت کلام اور طول عبارت کی ضرورت کی وجہ سے معطوف علیہ کو حذف کیا جاتا ہے اور اس کے معطوف کو اس پر قرینہ بنایا جاتا ہے۔ یہ کیلی اور وزنی اشیاء میں ہوتا ہے، کیلی اور وزنی اشیاء میں تو کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا لین دین بکثرت ہے، یعنی ان چیزوں میں کیا جاتا ہے جو ذمے میں واجب ہو، اور ذمے میں جو چیزیں واجب ہوتی ہے وہ کیلی اور وزنی اشیاء میں سے، جو کیلی اور وزنی میں نہیں ہے وہ ذمے میں واجب بھی نہیں ہوتی، جیسے کہ ثوب ہے۔ لہذا ثوب والی مثال کو پر جو کیلی اور وزنی نہیں ہے، کیلی اور وزنی اشیاء کو ثوب پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے، اس لیے کہ یہ چیز ذمے میں، ثوب ذمے میں واجب نہیں ہوتی سوائے ایک خاص صورت میں، اور وہ ہے بے سلم میں۔ جو بے سلم ہو یا ما فی معنی سلم، جو بے سلم کے معنی میں ہو۔ بے سلم میں کیا ہوتی ہے، پیسے نقد دیا جاتا ہے کہ 5 تان کپڑے چاہیے، 2 تان کپڑے چاہیے، کپڑے لے آئیں گے، پیسے دے دو، پیسے ابھی دے دیتے ہیں، تان اور کپڑا آئے گا 1 مہینے بعد، تو یہ تان جو کپڑا ہے یہ اس کے ذمے میں ہو گئے، واجب ہو گئے۔ کپڑا صرف اس صورت میں واجب فی ذمہ ہوتا ہے یا یہ کہ مبیع ثمن کے عوض میں ثمن کی جگہ کپڑے کے ساتھ بے ہو۔ یہ کتاب کتنی کی ہوگی، یہ موبائل کتنے کا ملے گا، یہ 8000 کا ہے، تو 8000 کے بدلے میں اس کو کہے کہ 2 تان کپڑوں کے عوض میں ایک موبائل خرید لے، لیکن 1 ہفتے کے بعد دیں گے، کپڑا آپ کو 1 ہفتے کے بعد آئے گا، 1 ہفتے کے بعد دیں گے۔ موبائل ابھی خریدا اور ثمن مؤجل ہے، 1 ہفتے کے بعد ہے، لیکن ثمن کے بجائے کپڑا دینے، کپڑے کے عوض موبائل کی بے ہو گئی، اب یہ کپڑا اس کے ذمہ واجب ہے۔ تو ثوب ذمے میں واجب ہوتا ہے کیونکہ یہ کیلی وزنی اشیاء میں سے نہیں ہے،
اس لیے ذمے میں واجب ہوتا ہے صرف سلم میں اور یا اس طرح کے بے کی جائے کپڑے کے عوض میں، یہ ذمے میں واجب ہوتا ہے۔ تو تاجروں کا عرف اور عادت جو چیز ذمے میں واجب ہوتی تھی ان میں کیونکہ اس کے لین دین بکثرت تھا تو کثرت کلام اور طول عبارت کی ضرورت کی وجہ سے وہ وہاں معطوف علیہ کو حذف کر کے معطوف پر اس پر قرینہ بنا دیتے۔ لیکن جو چیزیں ذمے میں واجب نہ ہوتی یعنی کیلی وزنی اشیاء میں نہ ہوتی ان میں وہ ممیز معطوف علیہ کی تمیز کو ذکر کرتے۔ اس لیے وَلَهُ عَلَيَّ مِئَةٌ وَثَوْبٌ کو مثال میں اور یہ اس پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں فقہا ان میں تجار کا عرف اور عادت تمیز کے ذکر کرنے کی تھی، اس لیے کہ ذمے میں واجب نہیں ہوتی۔ لہذا جو چیز ذمے میں واجب ہوتی ہے یعنی کیلی اور وزنی اشیاء میں سے ہو وہاں تاجروں کا عرف کثرت کلام اور طول عبارت سے بچنے کے لیے ضرورتاً وہ تمیز کو حذف کر کے معطوف پر اس پر قرینہ بناتے۔ تو معطوف علیہ کے تمیز حذف ہونے کے باوجود وہ مقصود اور ثابت ہو، یہ ذکر نہ ہونا اور وہ تمیز ثابت ہو، یہ ہے بیان ضرورت۔ دیکھو کتاب میں 4 قسمیں ہو گئی۔ وَأَمَّا بَيَانُ الضَّرُورَةِ رہا بیان ضرورت فَهُوَ نَوْعُ بَيَانٍ، تو یہ بیان کی ایک ایسی قسم ہے یقع بغیر ما وضع لہ، یہ واقع ہوتی ہے بغیر اس چیز کے کہ جس کو وضع کیا گیا ہے اس کے لیے، اس بیان کے لیے جس کو وضع کیا گیا ہو۔ وَهَذَا عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ، یہ 4 صورتوں پر ہے۔ پہلی صورت 4 قسموں پر ہے۔ پہلی قسم منہ، اسی بیان ضرورت میں سے ما ایک قسم وہ ہے وہ فی حکم المنطوق بھی کہ جو منطوق بھی کے حکم میں ہے، نحو قولہ تعالی جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے والدین اس میت کے وارث ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو اس کی ماں کو 1 ثلث ملے گا۔ صدر الکلام اوجب الشرکۃ، صدر کلام نے یعنی وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ نے شرکت کو واجب کیا کہ والدین دونوں شریک ہیں میراث میں۔ ثم تخصیص الام بالثلث، پھر ماں کو ثلث کے ساتھ خاص کر دینا، دل اس نے دلالت کی اعلیٰ اس بات پر ان الاب یستحق الباقیہ کہ باپ باقی مال کا مستحق ہے۔ فصار بیاناً، تو یہ بیان بن گیا۔ آگے کیا ہے؟ بصدر، یہ ہمارے ہاں لصدر ہے، بصدر الکلامی، تو یہ ماں کے حصے کا بیان کر دینا صدر کلام کے ساتھ، یہ بیان بن گیا۔ لا بمحض السکوت، نہ کہ صرف باپ کے حصے سے خاموشی بیان ہے۔ ومنہ، اور اسی میں سے ہے یعنی بیان ضرورت ہی کے اقسام میں سے ما ایک قسم وہ ہے یثبت بدلالت حال المتکلمی، جو متکلم کے حال کی دلالت کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے، مثل سکوت صاحب شرعی، جیسے صاحب شرع کا خاموش ہونا، عند امر، کسی ایسے کام کے وقت، یعاینہ، جس کو وہ دیکھ رہے ہوں، یعنی کسی کام کے دیکھنے کے وقت خاموش ہونا، عن التغیر، تبدیل کرنے سے خاموش ہونا، عن التغیر جار مجرور متعلق ہے سکوت کے ہے نہ کہ یعاینہ کے، اس کے تبدیل کرنے سے خاموش ہو، یدل علی الحقیت، یہ حق ہونے، اس چیز کے حق ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ وفی موضع الحاجت الی البیان، اور بیان کے حاجت کے موقع میں بھی یدل علی البیان، یہ بیان پر دلالت کرتا ہے، مثل سکوت صحابت، جیسے صحابہ کا خاموش ہونا، عن تقویم منفعت البدن، بدن کے منفعات کی قیمت لگانے سے، فی ولد المغرور، ولد المغرور میں، ومنہ، اور بیان ضرورت کے اقسام میں سے، استاد جی ہے چلے گئے جی، بیان ضرورت کے اقسام میں سے ما ایک قسم وہ ہے یثبت الضرورت دفع الغروری، جو دھوکہ دور کرنے کی ضرورت کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے، مثل سکوت الشفیع، جیسے شفیع کی خاموشی، و سکوت المولا، اور مولا کی خاموشی، حین یرا عبدہ، جس وقت وہ اپنے غلام کو دے کے یبیع و یشتری، اس حال میں کہ وہ خرید و فروخت کرتا ہو۔ ومنہ، اسی بیان ضرورت کے اقسام میں سے ما ایک قسم وہ ہے یثبت، جو ثابت ہوتی ہے بضرورت کثرت الکلام، کثرت کلام کی ضرورت کی وجہ سے،
مثل قول علمائنا، جیسے ہمارے علماء کا قول ہے رحمہم اللہ، فی من، اس شخص کے بارے میں، قال جو کہے، لہو علی مئۃ و درہم او مئۃ و قفیز حنطۃ، ان العطف، یہ عطف جو ہے، جعل بیانا، ان العطف، یہ جو عطف ہے درہم کا اور قفیز کا عطف ہے، یہ جعل، یہ بیاناً، اس نے بیان درہم اور قفیز کو بیان کیا، للمئۃ، 100 کے لیے، 100 کو اس نے بیان کیا۔ وقال الشافعی، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، القول قولہ فی بیان المئۃ، قول جو معتبر ہے وہ متکلم ہی کا قول ہے، معتبر ہے مئہ کے بیان میں، یعنی بیان مجمل ہے، اس کی طرف رجوع ہوگا۔ کما اذا قال، جیسے کہ کہے، لہو علی مئۃ و ثوب، قلنا، ہم نے کہا، ان حذف المعطوف علیہ، معطوف علیہ کا حذف کرنا، متعارف، یہ تاجروں کے عرف میں متعارف ہے، مشہور ہے، ضرورت کثرت العدد، عدد کے کثرت کے ضرورت کی وجہ سے، وطول الکلام، اور کلام کے طوالت کی ضرورت کی وجہ سے، وذالک فیما یثبت وجوبہ فی الذمہ فی عامۃ المعاملات، اور یہ ان چیزوں میں ہے کہ جو ذمے میں واجب، جو ذمے میں اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے عام معاملات میں، کالمکیل والموزون، جیسے مکیلی اور موزونی اشیاء میں ہے، دون الثیاب، نہ کہ کپڑوں میں، فإنها لا تثبت فی الذمہ، اس لیے کہ کپڑا ذمے میں ثابت نہیں ہوتا، الا بطریق خاص، سوائے ایک خاص طریقے سے، وہو السلم، اور وہ بے سلم ہے، یا وما فی معنیٰ، جو بے سلم کے معنی میں ہے۔ السلام